کیا ہو اگر ایک بھائی کی پوری دنیا ایک لمحے میں چھن جائے اور وہ اکیلا رہ جائے 7 بہنوں کی یادوں کے ساتھ؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جہاں محبت سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن ایک راز اسی محبت کو آزمائش میں بدلنے والا تھا۔ 7 بہنیں اور ایک بھائی، اور ایک ایسی تقدیر جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک ایسی عظیم سلطنت تھی جسے دنیا سلطنت اعظم کہتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہوا بھی آہستہ چلتی تھی اور لگتا تھا جیسے وقت بھی محل کے سامنے جھک جاتا ہو۔ ہر طرف سرسبز باغات، رنگ برنگے پھول، اونچے محل اور خوشیوں سے بھری فضا۔ اس سلطنت کے بادشاہ تھے سلطان اعظم، انصاف، طاقت اور رحمت کی علامت، اور ملکہ تھیں ملکہ عائشہ، محبت، صبر اور نرمی کا سراپا۔ اللہ نے انہیں 7 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ زینب سب سے بڑی، خاموش مگر مضبوط محافظ۔ مریم جس کی آواز دلوں کو چھو لیتی تھی۔ فجر علم اور حکمت کا سمندر۔ حنا بہادر اور تیز نظر۔ عائشہ نرم دل اور محبت سے بھری۔ نور زندہ دل اور شرارتی۔ سارا سب سے چھوٹی مگر سب سے سمجھدار۔ اور ان سب کا ایک ہی سہارا تھا، ان کا اکلوتا بھائی۔ وہ ان سب کی جان تھا، ان کی ہنسی، ان کی خوشی، ان کی دنیا۔ 7 بہنیں اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ چاہتی تھیں۔ کوئی اسے کہانیاں سناتی، کوئی اس کے لیے گیت گاتی، کوئی اس کے ساتھ کھیلتی۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، یہ محبت کی ایک مکمل دنیا تھی۔ سلطان اعظم اکثر کہتے، میری بیٹیاں میری طاقت ہیں اور میرا بیٹا سب کی امید۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ امید جلد ہی آزمائش بننے والی ہے۔ اور پھر ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، محل کے دروازے پر ایک اجنبی آیا۔ اس کی آنکھوں میں راز تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہرا صندوق جو اس خاندان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ وہ شام عام نہیں تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو، اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلا لمحہ سب کچھ بدل دے گا۔ محل کے دروازے پر ایک اجنبی کھڑا تھا، اس کا چہرہ چھپا ہوا، آنکھیں گہری اور آواز سرد۔ اس نے سلطان اعظم کو ایک سنہرا صندوق دیا اور کہا، اس میں تمہاری قسمت کا راز چھپا ہے۔ محل میں سب حیران تھے۔ زینب نے شک سے دیکھا، مریم خاموش ہو گئی، اور چھوٹی سارا بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تجسس اکثر سب سے بڑی غلطی بن جاتا ہے۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک نیلا زہریلا دھواں باہر نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا محل اس اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوا رک گئی، روشنی ختم ہو گئی، اور ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ یہ کوئی عام جادو نہیں تھا، یہ ایک لعنت تھی۔ جب دھواں ختم ہوا، بھائی نے ادھر ادھر دیکھا۔ زینب، مریم، فجر، لیکن سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی 7 بہنیں اب انسان نہیں رہی تھیں، وہ 7 سیاہ کوے بن چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ بھائی چیخنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا،
میں نے تمہیں کھو دیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ ساتوں کوے اس کے گرد گھوم رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بے بسی میں بدل گئی۔ بھائی نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں واپس لاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ وعدہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک جنگ تھی قسمت کے خلاف۔ اور پھر وہ اکیلا نکل پڑا، پہاڑوں کی طرف، اندھیرے راستوں کی طرف، اپنی بہنوں کو واپس لانے کے لیے۔ کبھی کبھی سب کچھ کھونے کے بعد ہی انسان کو اپنی اصل طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بھائی اب اکیلا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک چیز زندہ تھی، امید۔ وہ دن رات چلتا رہا، پہاڑ، جنگل، اندھیری راستے، ہر جگہ خطرہ تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، پاؤں تھک گئے، لیکن اس کا دل نہیں رکا، کیونکہ ہر درد کے پیچھے اس کی بہنوں کی یاد تھی۔ ایک دن وہ ایک خاموش غار میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا اور اچانک اسے آوازیں سنائی دینے لگیں، ہم یہاں ہیں، ہمیں بچاؤ۔ یہ اس کی بہنوں کی آوازیں تھیں، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، یہ ایک جادوئی فریب تھا۔ وہ رک سکتا تھا، ڈر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں 7 چمکتے ہوئے پتھر تھے جو دل کی طرح دھڑک رہے تھے، اور ایک آواز گونجی، اگر تم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو۔ بھائی نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے کہا، میری سب سے قیمتی چیز میری آواز ہے۔ اور اس نے اپنی آواز قربان کر دی۔ خاموشی چھا گئی، لیکن اسی لمحے سب 7 کوے روشنی میں ڈوب گئے، اور ایک ایک کر کے وہ دوبارہ انسان بننے لگے۔ زینب، مریم، فجر، سب واپس آ گئیں، لیکن اب بھائی بول نہیں سکتا تھا۔ بہنیں دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس آئیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں محبت۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ خاموش تھا، لیکن اس کی قربانی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وقت گزرا، سلطنت میں خوشی واپس آ گئی، شادیوں کی خوشیاں آئیں، روشنی، موسیقی، محبت، اور سب نے ایک بات سیکھ لی، محبت سب سے بڑی طاقت ہے، قربانی سب سے بڑی زبان ہے، اور سچا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک بھائی کی محبت نے 7 بہنوں کو دوبارہ زندگی دے دی۔